اکبر سے کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں جو صدیق اکبر کو پسند ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کو پسند ہے، جو صدیق اکبر کو ناراض کرے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے۔ اس لیے سن لیں اور کان کھول کر کے سن لیں، کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے کے عوض کے اندر اس پر گمراہی کا فتویٰ تو لگ سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ نص قطعی کا منکر ہوگا اور اس کے عوض کے اندر اس پر کفر کا فتویٰ لازم آ جائے گا، اس لیے کہ انہیں صحابی قرآن نے کہا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اچھا یہاں بھی بڑا عجیب نکتہ ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ غار ثور میں صدیق اکبر اپنے لیے تو بے چین نہیں تھے، اگر خود کے لیے بے چین ہوتے تو سوراخ پر اپنی ایڑی کو کیوں رکھ دیتے؟ اگر خود کی جان کی فکر ہوتی تو سوراخ پر اپنی ایڑیاں کیوں رکھ دیتے؟ تو فکر تو ان کو اپنی نہیں تھی، فکر تھی تو حضور کی تھی کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی اذیت نہ پہنچا دیا۔ لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کی صداقت۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نے گردن جھکائی تو ہم نظر آ جائیں، سرکار اب کیا ہوگا؟ تو اب جواب میں حضور یہ کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر تمہیں میری فکر ہے نا، تو لا تحزن ان اللہ معی، غم نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور نے ابو بکر کو جدا نہ فرمایا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق کو اپنے سے جدا نہ فرمایا، اپنے ساتھ رکھا۔ اس کو دوسری جگہ پر قرآن میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی قوم تھی لیکن وہاں ذکر معیہ کا ملتا ہے، یہاں ذکر معنی کا ملتا ہے۔ جب قوم فرعون قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اگر ہم پا لیے گئے تو ہمارا حال برا ہو جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، اللہ اکبر، بے شک میرے ساتھ میرا مولا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ موسیٰ تنہا اپنی بات کر رہے ہیں لیکن ابو بکر آپ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ تنہا اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی شامل فرما رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے بوڑھے ابو بکر کے صدقے میں بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، خدمت خلق کا معاملہ ہو تو صدیق اکبر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، خیرت کا معاملہ ہو صدیق اکبر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، مخلوق خدا کی فکر کا معاملہ ہو صدیق اکبر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ہجر رسول میں تڑپنے کا معاملہ ہو تو صدیق اکبر نمایاں نظر آتے ہیں، محبت رسول کی بات ہو تو صدیق اکبر نمایاں نظر آتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بہت ساری چیزوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے مظہر کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ ابو بکر کا لقب کیسے ملا؟ جانتے ہیں آپ بکر نام کا ایک شخص تھا جو علم الانصاب کے اندر ماہر تھا، کسی کا بھی نام لو قبیلے کا وہ
اس قبیلے کے پورے نسب کو بتا دیا کرتا تھا کہ اس کے فلاں 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 فلاں. تو علم الانساب کے اندر وہ بالکل ماہر تھا. ایک دن اس بکر کی ملاقات صدیق اکبر سے ہو گئی. کسی نے کہا یہ بکر ہے علم الانساب کا ماہر ہے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, علم الانساب کا ماہر ہے. صدیق اکبر نے سنا تو ارشاد فرمایا, اچھا آپ نے فرمایا یہ جو گھوڑا ہے نا اس کا نسب بیان کرو. اب اس کی حالت خراب کہ انسان کا نسب بیان کرنا تو آسان ہے, جانور کا نسب کیسے بیان کرے. میرے صدیق اکبر نے جانور کا نسب بیان فرما دیا. تب سے آپ کو ابو بکر کا خطاب ملا کہ یہ تو بکر کے بھی باپ نکلے. اب یہ نسب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگنے کا نتیجہ ہے. آپ سوچیں گے کیسے؟ تو قرآن اس پر گواہ ہے. جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی, اس توہین کرنے والے کے باپ کا پتہ یا یہ توہین کرنے والا کیسا آدمی ہے اور اس کا باپ کون ہے یا یہ توہین کرنے والا کس نسل کا ہے, اسے قرآن نے بیان کر دیا اور ولد الزنا اسے قرار دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے حوالے سے اور نسب کے حوالے سے مولا علم عطا فرماتا ہے اور مصطفیٰ پیارے کو بتا دیا گیا. اور کبھی کبھی صحابہ حضور کے سامنے حاضر ہوتے, منافقین بھی حاضر ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون؟ تو سرکار ان کے باپ کا پتہ بتا دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, پوچھا, اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کا پتہ بتایا اور وہ باپ جس کی طرف وہ منسوب تھا وہ اس کا اصلی باپ نہیں تھا. وہ گیا اپنی ماں کے پاس اور ماں سے پوچھتا ہے حضور نے میرے باپ کا پتہ کسی اور کا باپ کا نام لیا ہے, بتا میری ماں معاملہ کیا ہے؟ ماں نے کہا جو کچھ مصطفیٰ نے کہا وہ سچ. یہ علم کہاں سے ملا؟ مصطفیٰ کی محبت سے ملا. یہ ذہن میں رکھیں, آدمی رنگ میں رنگ جائے تو پھر مولا کا کرم ہو جاتا ہے, رحمت کی بارشیں ہو جاتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے بہت سارے یونیورسٹی میں نہ پڑھنے والے اور بہت سارے یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے صرف حضور کی غلامی میں آ گئے اور ان کے رنگ میں رنگ گئے, ان کی محبت میں ڈوب گئے. تو اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا جو آج کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو مقام نصیب نہیں ہو سکتا.